بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الشک فی عدد الرکعات، موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا کہ نماز سے متعلق شک کے احکام۔ کبھی اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کبھی اس کو شک ہے کہ فلاں جزء صلاۃ کو میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا، کبھی اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے اس فعل صلاۃ کو انجام تو دیا ہے، پتہ نہیں صحیح تھا یا نہیں تھا، یعنی کبھی بجا لانے میں شک اور کبھی اس کی صحت میں شک۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ان کا جو حکم تھا اور ان کے ان احکام پر جو دلیلیں تھیں بحمداللہ وہ مکمل ہو گئیں۔ اب شروع فرما رہے ہیں اس سے اگلا مرحلہ۔ کبھی شک ہوگا بایمانہ کہ تعداد رکعات میں پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہیں، خود عدد میں شک۔ ٹھیک ہو گیا؟ کبھی شک ہوگا دوسری ہے یا تیسری ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ہاں کذا۔ یعنی ابھی جو شک آ رہے ہیں اس ترتیب کو سمجھنا ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے ان شکوک کا ذکر کیا کہ خود نماز کے بارے میں اس حوالے سے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس میں شک ہے، نماز کی فلاں جز کو میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا، مثلا رکوع کیا ہے یا نہیں کیا اس میں شک ہے، اسی طرح رکوع تو کیا ہے شک ہے، پتہ نہیں جو میں نے کیا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، وہ شک اس انداز میں تھے۔ ابھی جن کی بحث شروع فرما رہے ہیں وہ ہیں رکعات سے متعلق۔ پوری توجہ، یعنی بسا اوقات اصل تعداد رکعات میں شک ہوگا اور بسا اوقات پھر اس کو شک ہوگا کہ دوسری ہے یا تیسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ گزشتہ درس میں ایک نکتہ شاید میں بیان نہیں کر سکا، وہ ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی شک ہیں جو میں نے گزشتہ دروس میں گزارش کی کہ 3 قسم کے شک ہیں۔ کچھ شکوک ایسے ہیں کہ جو مبطل صلاۃ ہیں، کچھ شکوک ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، کچھ شکوک ایسے ہیں جن کا تدارک کرنا ہے نماز احتیاط وغیرہ کے ساتھ۔ لیکن ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ جو ہی شک آپ کو ہو تو شک آتے ہی اس پر حکم جاری نہیں کہتا کہ جو ہی شک ہوا بس جی وہ جی مجھے شک ہو گیا 2-3 کا بس نماز باطل ہو گئی، نہ۔ شک جب آ جائے کچھ دیر کے لیے، یعنی گھنٹے اس میں لگائیں، یعنی کچھ دیر کے لیے آپ تفکر کریں، آپ سوچ و بچار کریں، اگر آپ کو یاد آ جائے کہ شک کی ایک طرف جو میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ اگر وہ ظن اور وہم میں تبدیل ہو جائے یا آپ کا وہ شک ظن میں تبدیل ہو جائے پھر اس کا حکم ہوگا۔ شک ہوتے ہی فوراً اس پر کوئی حکم نہیں لگانا، بس ہم ابھی پڑھیں گے کہ پہلی دوسری کا شک ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ جو ہی شک ہوا بس ہو گیا جی میری نماز تو باطل ہو گئی، نہ۔ جب خدا نخواستہ آپ کو شک ہو جائے اس شک کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، اپنے حافظے پر زور دیں، اگر اس کے باوجود بھی آپ کی وہی 50-50 کی کیفیت رہے پھر اس پر شک والے حکام جاری کرنے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہو سکتا ہے شک ہوا لیکن اگر ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا ہو سکتا ہے مجھے یقین ہو جائے کہ یہ دوسری ہے، وہ یقین ہو جائے کہ یہ تیسری ہے،
مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر شک، یہ شک کے احکام تب ہیں کہ آپ نے سوچ و بچار کی، یاد کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ شک اسی طرح باقی رہا. یہ نکتہ تھا جو گزشتہ درس میں گزارش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف جو ہم تعداد میں تھوڑا سا توجہ کر لیں. جو احکام شکوک کل سے پرسوں والا جو یعنی درس تھا، اس میں ہم یہاں ایک حکم پڑھا تھا، وَالشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ. 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز کی رکعات کے عدد میں شک ہو. ایک وَالْأُولَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ. 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے عدد میں شک ہو. مبتل لہا، یہ اس نماز کے لیے مبتل ہے. اب ہم نے یہاں پر 2 دلیلیں ہمیں چاہیے. کون سی؟ 2 رکعتی اور 3 رکعتی کی رکعات کے عدد میں شک ہو تو نماز باطل ہے. ایک 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کی عدد میں اگر شک ہو تو باطل ہے. اب ذرا غور کرنا ہے. یہاں سے ہمارا درس ہے آج کا. اما شک فی عدد الرکعات، کہ اگر نماز کی رکعات کے عدد میں شک ہو، خود عدد مشکوک ہو، کتنی پڑھی ہے مثلا. خوب اب ذرا غور کرنا ہے. فَالْأَصْلُ الْأَوَّلِ فِيهِ بِمُقْتَضَى اطلاق دلیل الاستصحاب وَإِنِ اقْتَضَى لُزُومَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِ. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں، اس کو ذرا غور کرنا ہے کہ ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، کنفرم ہو گیا، اب اس کو نماز کی رکعتوں کی تعداد میں ہو جاتا ہے شک. استصحاب تقاضا کرتا ہے عدم الاکثر کا، کہ وہ کم سے کم جس کا اس کو یقین ہے. استصحاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس پر بنا رکھے. اس لیے کہ ظاہر اس نے پہلے نہیں پڑھی تھی، پھر شروع کی. جب شروع کیا ہے تو استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اقل، کیونکہ وہ تو ہو جائے گا متیقن، اس سے زیادہ تو وہ ہو نہیں سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ فَالْأَصْلُ الْأَوَّلِ، یعنی ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے نا، یہ تو ہو گیا یقین. اب اس کو رکعتین کی یعنی رکعات کی تعداد میں شک ہے. تو اب اصل اولی کا تقاضا کیا ہے؟ استصحاب کے روح میں کہ لزوم البناء علی الاقل، اس کو چاہیے کہ یہ عقل پر بنا رکھے، یعنی کم پر کہ جو اس کے لیے متیقن ہو اس پر بنا رکھے اور پھر نماز کو آگے چلائے. اصولی فیصلہ تو یہی بنتا ہے، چونکہ اس کا نماز میں ہونا تو کنفرم ہے، چونکہ ہم اس کو مبتل کہہ رہے ہیں، جبکہ یہاں اس کو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو عقل پر بنا رکھے اور پھر اس کے آگے جو باقی رکعتیں ہیں وہ پڑھ دیں. وَلَكِنْ قَدْ طَرَأَ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ فِي بَابِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ. لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے جو اس کی مقید بنتی ہے. وہ دلیل کیا کہتی ہے؟ کہ عدد رکعات میں شک کی صورت میں بنا علی الاکثر کریں. یہ دیکھو نا، یہ ایک علیحدہ سے دلیل آ گئی. جب یہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس اصل اولی کو مقید کریں گے. یہ جو بعد والی جو دلیل ہے یہ اس کی مقید بن جائے گی، تقیید ہو جائے گی. کیا؟ کون سی؟ وہ روایات جو کہتی ہے کہ عدد رکعات میں شک کی صورت میں
لازم ہے اکثر پر بنا کریں، والاتیان بما یحتمل نقصانہ بعد التسلیم، سلام کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد جتنا اس کو نقصان کا احتمال ہے، اس کا احتمال ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو بعد میں 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے، اس کا خیال ہے کہ 1 رکعت کم تھی، تو یعنی جتنی کمی کا احتمال ہے اتنی بعد میں نماز احتیاط پڑھے۔ اچھا جی، فقد ورد فی موثقۃ عمار، روایت موثقہ ہے عمار کی، عمار صحاباتی کی، ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا یا عمار اجمعوا لک السہو کلہ فی کلمتین، میں 2 جملوں میں تمہیں تمام شکیات کا حکم واضح کرتا ہوں، یعنی جمع کرتا ہوں اس کو تمام، مطلب کیا کہ 2 کلموں میں سب کا حکم آ جائے گا۔ اچھا، وہ کیا ہیں 2 کلمے؟ فرمایا متا ما شککتا، جب بھی تمہیں شک ہو، فخذ بالاکثر، تو اکثر کو بنا رکھ، فاذا سلمتا، اور جب تو سلام پڑھ لے اور آخری تسلیم ہو جائے، فَأَتَمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ، جتنا تمہیں گمان ہے کہ میری نماز میں شاید 1 رکعت کم ہے تو بعد میں اس 1 کو پڑھ لے، اور اگر 2 کے کم ہونے کا تمہیں احتزام ہے تو پھر 2 پڑھ لے۔ یہ ایک فارمولہ بتا دیا، ذرا غور کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ترتیب سے چلیں گے تو اس دلیل کو سمجھنے میں لطف آئے گی۔ اصل اولی کا تقاضا کیا تھا کہ ہم عقل پر بنا رکھیں، لیکن بعد میں ہمارے پاس یہ روایت آ گئی موثقہ جناب عمار صحاباتی کی، اس سے لگتا ہے کہ نہیں، جب بھی تمہیں شک ہو فخذ بالاکثر، اکثر پر بنا رکھ، ٹھیک ہو گیا؟ وعلیہ، جب ہم اس حدیث کو لیں گے، فمقتضى الاصل الثانوی بمقتضى الموثقۃ المذکورہ، اب جب ہم اس روایت موثقہ عمار صحاباتی کو لیں گے تو اس کی روشنی میں او اصل اولی کے مقابل میں اصل ثانوی کیا بن جائے گی؟ الحکم بصحت کل صلاۃ یشک فی عدد رکعاتها، کہ جس نماز کی رکعات میں بھی شک ہو ہم اس نماز کو صحیح قرار دیں، وَلُزُومِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقْصَرِ، اور ہم کہیں کہ وہ بنا رکھے اکثر پر، کیونکہ امام نے کہا ہے متا ما شککتا، یہ تو نہیں کہا کہ وہ نماز 2 رکھتی ہو، 3 رکھتی ہو، 4 رکھتی ہو، فلان ہو، اس کی تو کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس اصل ثانوی کا تقاضا کیا ہو گیا؟ بہت توجہ کے ساتھ، اصل اولی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم عقل پر بنا رکھیں، لیکن جب ہمارے پاس ایک دلیل آ گئی جس نے کہا کہ نہیں اکثر پر بنا رکھو، تو پھر اصل ثانوی اس حدیث موثقہ کی بنیاد پر پھر اصول کیا بنانا چاہیے تھا کہ ہر نماز صحیح ہے، کوئی نماز باطل نہیں ہے، بنا کرو اکثر پر، اور سلام پڑھنے کے بعد جتنی رکعات کے کم ہونے کا تمہیں گمان ہے اتنی بعد میں بطور احتیاط پڑھ لو، یہ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اصل ثانوی یہی بنتی ہے، حدیث یہی ہے، مانتے ہیں، لیکن اذا دل دلیل خاص علی العام، لیکن اگر دلیل خاص عکس پر دلالت کرے، یعنی کیا کہ کوئی اور دلیل قائم ہو جائے جو کہے کہ نماز صحیح نہیں ہے، نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ پھر کیا کریں؟ فَيَلْتَزَمْ بِتَخْصِيصِهِ، تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر اس روایت کی، اور جو کہتی ہے متا شککتا فلاں، اس کی پھر ہمیں تخصیص کرنی ہوگی اس کے ساتھ جو بطلان کی بات کرتی ہے۔
कमा सौफा तुलाहिज़ु ज़ालिका या नुलाहिज़ु ज़ालिका फी सुनाइया, और हमारे पास दलीलें मौजूद हैं कि जो 2 रकती नमाज के अदद में शक की सूरत में बुतलान सलात पर दलालत करती हैं। फिर हमें उनको मुखस्सिस बनाना होगा। किसका? इस मुवस्सका का जो कहती है मता शककता फखुज़ बिल अक्सर। ठीक है जी। अच्छा, आगे समझ। अम्मल बुतलान बिशक के फिलूलतैन, 4 रकती नमाज की पहली 2 रकत में अगर शक हो जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। ये शक मुब्तिल सलात है। दलील देते हैं, खिलाफन लिसुद्दूक, हम यानी मशहूर तो इस शक की सूरत में बुतलान सलात के कायल हैं, लेकिन शेख सुद्दूक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत दी गई है क्या कि वो कहते हैं अल हुक्म बित्तखयीर बैन अल इयादति वल बिना, कि चाहे तो पूरी नमाज दोबारा पढ़े, चाहे तो अकल पर बिना करके नमाज को जारी रखे। खूब उनकी तरफ। लेकिन हम लोग जो मशहूर हैं वो कहते हैं कि नहीं, पहली 2 रकात की तादाद में शक की सूरत में, यानी पहली 2 रकात में शक की सूरत में नमाज बातिल है। क्यों? क्या दलील है बुतलान की? दलील हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। फाल सहीहत ज़ुरारा, हमारे पास दलील रिवायत सही है जनाब ज़ुरारा। वो फरमाते हैं कि काल अबू जाफर अलैहिस्सलाम के इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूरी तवज्जो के साथ इसको ज़हन में रखना है। क्या फरमाते हैं? कानल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु अलल इबाद अशरा रकात, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर जो फर्ज की थी वो थी 10 रकातें। वफ़ीहिन्नल कराह, और 10 की 10 में करात, वो हम तो सूरा वाजिब थी। 10 कौन सी? 2 सुबह, 2 ज़ोहर, 2 आसर, 2 मगरिब, 2 इशा, ये 10 हो गई। वलैसा फ़ीहिन्न वहमुन, और उसमें किसी वाम यानी साव शक कोई गुंजाइश नहीं थी। मुराद क्या कि उन 10 रकातों का यकीनी होना जरूरी था, उसमें कोई गुंजाइश शक साव की नहीं थी, कि यकीन होना चाहिए उन 10 रकात का। ठीक। फ़ज़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबआन, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 का इजाफा किया। यहाँ गलती न कर जाना कि पैगम्बर ने अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपनी तरफ से बढ़ा दिया ना। अब इसका आप मुरादी तर्जुमा करेंगे, यानी पैगम्बर अकरम की ख्वाहिश पर अल्लाह ने इजाफा कर दिया, या पैगम्बर के ज़माने में अल्लाह ने एक और हुक्म दिया कि इनको बढ़ा दिया। यानी मुराद ये है कि ज़्यादा रसूलुल्लाह पैगम्बर ने 7 का इजाफा किया। मुराद क्या है कि वो सबब इजाफा हैं, जिस अंदाज में भी हैं। वो 7 कैसे? 2 ज़ोहर में बढ़ गई, 2 असर में बढ़ गई, 2 इशा में बढ़ गई 6, और 1 मगरिब में 7, टोटल हो गई 17। वफ़ीहिन्नल वहम, इनमें शक की गुंजाइश है, यानी अगर शक हो जाए तो फिर भी गुंजाइश मौजूद है, नमाज सही रहती है। लैसा फ़ीहिन्ना क़रा, इनमें क़रात नहीं। मुराद क्या? चुका आप जब कहते हमद पढ़े उसकी मर्जी, तस्बीहात अरबा पढ़े उसकी मर्जी, मुराद ये है। खूब, यानी इन तीसरी रकत और चौथी रकतों का हुक्म पहली 2 रकत वाला उस लिहाज से नहीं है। अच्छा, आगे लिहाजा
इमाम फरमाते हैं फमन शक्का फिल ऊलतैन, जो बंदा पहली 2 रकात में शक करेगा, आदा, वो नमाज का इयादा करे, हत्ता यहफज़ा व यकूना अला यकीन, ताकि वो जो असल में 2 अल्लाह की तरफ से वाजिब हुई थी वो कन्फर्म हो जाएं, इसको यकीन हो जाए। ज़ाहिर जब दोबारा इयादा करेगा तो यकीन हो जाएगा कि मैंने उन 2 रकात को पढ़ दिया। वमन शक्का फिल अखीरतैन, और जिसको शक को ओ बाद वाली 2 में यानी तीसरी चौथी में, आमिला बिल वहम, तो वो वाम पर अमल कर। क्या मतलब, यानी अपने उस वाम का, उस शक का जुबरान करने की कोशिश करे कि उस वाम का, उस साव का, उस शक का जुबरान कैसे होता है, और वो दीगर रिवायात में है नमाज एहतियात के जरिए। तो बस ये हमारे पास दलील है कि अगर पहली 2 रकात में शक होगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। अम्मा बुतलान सुनाइयत बेशक, अगली बात हमने की थी, ये अहकाम शकूक में आप देखो, उसमें क्या था कि 2 रकाती नमाज में अगर शक हो तो वो नमाज बातिल हो जाती है। दलील फलइदत नुसूसिन, कई रिवायात, एक नहीं मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं, तकफीना मिनहा सही है तो दुरारा, यही जो ऊपर हमने अभी नकल की है सही है दुरारा इमाम मोहम्मद बाकर वाली, यही काफी है कि जब नमाज ही टोटल 2 रखती है जैसे सुबह की, तो अगर उसमें शक हो जाएगा तो इसी हदीस की रोशनी में नमाज बातिल। ठीक, अम्मा बुतलानुल मगरिब, बेशक 3 रकाती नमाज में शक हो तो हमने कहा था फिर भी नमाज बातिल है। तो ये मगरिब एक ही नमाज है जो 3 रकाती है, तो हमने कहा कि वो शक की सूरत बातिल हो जाएगी। दलील फल सहीहत हफ्स की रिवायतें सही है और दीगर और भी हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा शक्कता फिल मगरिबी फ़अइद, कि अगर तुम्हें नमाज मगरिब में शक हो जाए तो फरमाया उसका इयादा कर। रिवायत सही है, जिसकी बुनियाद पर हमने कहा कि 3 रकाती नमाज अगर शक होगा तो नमाज बातिल है। ठीक हो गया। खूब, उसके बाद फिर अगला, ये आप थोड़ा सा पीछे देखें, हमने क्या कहा था, वशाक बैनल इस्नैन वस्सलास मिन अर्रुबाइया बाद इतमामी ज़िक्र ज़िक्र वाजिब लिसैदतिल अखीरा यबनी अला सलास व यहताद बिरकअतिन कायमन व बिरकअतैन जालिसा, कि अगर की शख्स को 4 रकाती नमाज में 2 और 3 का शक हो, दूसरे सजदे के वाजिब जिक्र करने के बाद तो वो बिना रखे 3 पर, एक और साथ पढ़े तो 4, और उसके बाद फिर 1 रकात खड़े होकर या 2 रकात बैठ कर पढ़े। ये हुक्म था। अब इसकी दलील फरमाते हैं फ़हुवल मशहूर, एक तो होगी शोहरत फतवाइया, दूसरा वयदुल्लु अलैहि उमूम मुवस्सकत अम्मार, मुवस्सकाए अम्मार क्या थी, ये हमने अभी पढ़ी थी। इमाम ने फरमाया था मता मा शककता फखुज बिल अक्सर फ़इज़ा सल्लमता फ़अतिम मा दननता अन्नका नकस्ता। इस रिवायत मुवस्सका का उमूम इसको भी शामिल है कि जब उसको 2 और 3 में शक हो रहा था तो वो अक्सर 3 पर बिना रखेगा, उसके बाद चौथी साथ पढ़ेगा जब ये नमाज मुकम्मल होगी, और जो उसको चुके वो ख्याल था कि शायद वो नमाज दूसरी रकात हो, तो हमने कहा फिर उसका जुबरान करे, 1 रकात खड़े होकर या 2 रकात बैठ कर पढ़े। यही था।
آگے فرماتے ہیں الا ان الموثقۃ المذکورہ تعین القیام فی رکعت الاحتیاط، لیکن اس روایت موثقہ میں کیا ہے کہ وہ نماز احتیاط کی جو رکعت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے. ظاہر ہے چونکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا تو اس کو ظن ہے کہ شاید ایک رکعت کم ہو، تو جب ظن ہے کم کا تو ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھے گا. روایت موثقہ تو کہتی تھی کہ جو نماز احتیاط کی ایک رکعت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے. دون تخییر بینہ و بین الجلوس، اس میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے والی اختیار تخییر کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو جب اس موثقہ میں یہ ذکر نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اس کی مرضی، کھڑے ہو کر پڑھے اس کی مرضی، تو پھر آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ اس کی مرضی ہے تو ایک رکعت کھڑے ہو کر، مرضی ہے تو دو رکعت بیٹھ کر؟ یمکن الجواب، آیت اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ ان صورت آتیہ، یہ جو اگلی صورت شک کی آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں بیان کرتے ہیں، ثابت فیہ تخییر، اس میں بدلیل قیام اور جلوس، کھڑے ہو کر پڑھنے اور بیٹھ کر پڑھنے میں تخییر ثابت ہے. ابھی آپ کے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، چونکہ وہاں دلیل موجود ہے کہ مصلی کے پاس اختیار ہے کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر. وَحَيْثُ يُقْطَعُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ اس شک کی صورت اور اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یہ مبطل صلاۃ نہیں ہیں، قابل تدارک ہیں، فَيَثْبُتُ التَّخْیِیر، تو پھر اس صورت میں بھی کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے میں جو تخییر ہے پھر یہ ثابت جائے گی. اگر اس میں ثابت ہے تو پھر یہاں بھی ثابت ہے، چونکہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں، کوئی فرق نہیں. اگلی بات ہم نے کی تھی کہ 2 اور 3 کا شک ہو 4 رکعتی نماز میں، لیکن دوسری رکعت کے یعنی دوسرا سجدے کے واجب ذکر کو مکمل کرنے کے بعد یہ شک ہو. فرماتے ہیں اما تقیید اتمام مقدار ذکر الواجب، کہ خالی سجدے میں سر رکھنا کافی نہیں، سجدے میں سر رکھ کر واجب ذکر مکمل ہو گیا پھر شک ہو تو اس شک کا حکم یہ ہے. یہ ذکر واجب کی مقدار کا مکمل ہونا، اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے، فَلِأَنَّهُ بِهِ يَتَحَقَّقُ إِكْمَالُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا السَّهْوُ، اس لیے خالی سر رکھنے سے بات نہیں، دوسرے سجدے میں واجب ذکر پڑھ لے گا تو 2 رکعت ہونا کنفرم ہوگا، چونکہ اگر نہیں ہے تو ابتدائی 2 رکعتوں میں تو مبطل ہے، تو اس سے ہم کہیں گے کہ 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، ان میں صاحب نہیں ہوتا. صاحب نے اس مراد یہ ہے کہ ان کا جو شک ہے وہ مبطل صلاۃ نہیں ہوتا، چونکہ اگر دوسرے سجدے کا واجب ذکر نہ پڑھا گیا ہو تو اس کا مطلب ابھی تک 2 رکعتیں مکمل ہی نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی اس سے پہلے ہوگا تو نماز باطل ہو جائے گی. جبکہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ باطل نہیں ہے، تو وہ تب ہوگا کہ جب واجب ذکر دوسرے سجدے کا مکمل ہوگا تو اس سے 2 رکعتیں مکمل ہوں گی. اور پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے عبارت ہے نا لا يدخل فیہما السہو، کہ ان میں سہو نہیں ہوتا، اس مراد یہ ہے کہ وہاں تو اس طرح سے نماز باطل ہو جاتی ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.